بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جو کامیاب سفارتکاری تھی اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران، اب ایسا لگتا ہے کہ اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں کے لیے جو عالمی امداد ہے اس میں اضافے کی جو اپیل ہے اس کے لیے متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ 150 سے زائد ممالک نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے اور یہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ سیلاب سے متاثرہ علاقے پاکستان میں جو بدترین سیلاب آیا آپ سے کچھ عرصہ قبل، اقوام متحدہ میں اس سیلاب کے حوالے سے گونج رہی۔ پاکستان نے اپنا موقف اقوام متحدہ میں پیش کیا اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تفصیل سے پوری دنیا کو بتایا کہ سیلاب نے کس طرح جو ہے پاکستان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا، جانی اور مالی نقصان کیا، اور جو حالیہ تخمینے لگائے گئے ہیں اس کے مطابق 30 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو۔ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم نے تقریر کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر جو سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں ہوئیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ پوری دنیا کے جو سربراہ مملکت تھے، جو نمائندے تھے، وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان سے فرداً ملاقات کی وزیر اعظم نے، اور بلاول بھٹو زرداری جو کہ وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود رہے اور انہوں نے بھی ملاقاتیں کی، اور ابھی بھی دنیا کو اسی حوالے سے بتانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے بھی پوری دنیا سے اپیل کی تھی۔ یہ جو متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے، اب اس کے نتیجے میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی اس اقدام کو خوش آمدید کہا ہے اور پوری دنیا سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ جو اقوام متحدہ کی اپیل ہے اس کی طرف بھرپور توجہ دے اور پاکستان کی امداد کے لیے آگے بڑھے۔ پاکستان کی اس موقع پر سفارتکاری اور آنے والے دنوں میں سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب اعزاز چودھری۔ اعزاز چودھری صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں قومی سلامتی امور کے ماہر جناب سید محمد علی۔ محمد علی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اعزاز چودھری صاحب آپ سے کریں گے۔ اعزاز چودھری صاحب، یہ اقوام متحدہ میں متفقہ قرارداد کا منظور ہونا، آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں اس وقت پاکستان کے اوپر یہ جو آفت آئی ہے اس کے حوالے سے سب کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ کلائمیٹ انڈیوسڈ ایونٹس میں ولنریبل کنٹریز لائک پاکستان کے لیے سولیڈیرٹی بھی شو کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، کیونکہ آج پاکستان اس سے متاثر ہوا ہے تو کل کوئی دوسرا ملک ہوگا۔ اور اس میں جو بڑی بات یہ ہے کہ اپروو تو یہ سب نے کیا، لیکن 159 ملکوں نے کو سپانسر کیا اس کو۔ کو سپانسر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کی طرح یہ سپانسر کر رہے تھے ایونٹ۔ اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے کہ تمام ملک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی قسم کی بھی پاکستان کو تنہائی نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سفارتکاری نے اچھا کام کیا ہے۔ وہاں جو ہمیں موقع ملا، آپ سمجھتے ہیں اعزاز چودھری صاحب کہ ہم نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا؟ ظاہر ہے تقریر تو ایک اہم نقطہ ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر جو سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بالکل ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ کہیں کہیں اویلیبل ہو سکتی ہے ایسی فیسلٹی، بلکہ میں سمجھتا ہوں جس طرح کی یو این جنرل اسمبلی کے حاشیے پر جو جس بڑی تعداد میں ہیڈ آف سٹیٹس اور فارن منسٹرز اویلیبل ہوتے ہیں اور کہیں بھی نہیں ہوتے، تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بھی گئے، ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے اور انہوں نے بہت سارے میٹنگز بھی کی، بلکہ کہیں میں اس کا نمبر دیکھ رہا تھا، خاصا بڑا نمبر تھا اور تھوڑی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اتنے کم وقت میں انہوں نے کیسے یہ کیا، لیکن بہت اچھا کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پہ یہ بات زیادہ ابھر کے آئی کہ کلائمیٹ چینج کے اس وقت بہت ہی مضر اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ ہماری مدد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کی، ان کا دورہ پاکستان، اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پولوشن یعنی پولوٹرز پے پرنسپل کے تحت تو ان کو کرنی چاہیے جنہوں نے یہ گلوبل وارمنگ کی ہے، لیکن جو اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان جیسے ملکوں کو ہو رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے یہ بڑی دور تک گیا. آج بھی اس تقریر پہ بھی جب یہ ریزولوشن ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کی اس بات میں بڑا وزن تھا کہ پاکستان کی امداد کرنی چاہیے, اور میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ جو فلیش اپیل کی گئی ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے جیسے جیسے دن گزرے ہیں, اور اب وہ خاصی رقم ہے. لیکن جاوید اقبال صاحب آپ کو شاید علم ہوگا کہ اب یہ ورلڈ بینک میں بھی پیش ہوئی ہے, وہاں پہ انہوں نے کمٹ بھی کر لیا ہے خاصا پیسہ. اب یہ جو پلان بنا ہے اس وقت جس کو ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے, یہ پلان ڈونرز کانفرنس میں جائے گا. تو یہ جو پلان ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے, کیونکہ لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ جو پیسہ دنیا کمٹ کر رہی ہے وہ پیسہ سیلاب زدگان تک ہی پہنچے. یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. میں اس پروگرام کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال میں ہمیں پاکستان کو جو پیسہ آئے گا اس کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کے ایمانداری سے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے ریلیف اور ریکنسٹرکشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے, تاکہ اس کی ایک ایک پائی کا جو ہے حساب ہم دے سکیں. یہ قرض ہے ہم پہ بین الاقوامی برادری کا, اور ہمارا بھی اپنے ہی سیلاب زدگان کے ساتھ یہ وعدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے محمد علی صاحب, اور یہی بات جیسے کہ اعزاز چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ ورلڈ بینک میں بھی چلی گئی ہے بات. ظاہر ہے حکومت پاکستان کی یہ بھی خواہش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے اس کے اندر بھی وہ نرمی کرے, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تمام کے تمام اپنے جو وہ وسائل ہیں ہمیں جھونکنے ہوں گے اب اس طرف کے امداد اور بحالی کے کاموں میں لگے ہیں وہ سارے مسائل. جی بالکل, جس طرح ابھی میسر صاحب نے کہا اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہی کے دن 17 سال پہلے بالکل جو بہت ہی ایک تباکن زلزلہ پاکستان نے فیس کیا تھا, وہ ایک طرح سے جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑا تھا, اور جس طرح پوری قوم گیلونائز ہوئی تھی, یونائٹ ہوئی تھی, اور اس نے تمام تر مسائل کے باوجود, اور رمضان کا مہینہ تھا آپ کو یاد ہوگا, کس طرح انہوں نے اپنے مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کی تھی. تو ابھی بھی جو موقع ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 3 پہلو ہیں, مجھے بریفلی الاؤ کیجئے بات کرنا. ایک تو اس کا ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پرونگ ہے جو پہلو ہے, جو کہ ہماری کامیاب سفارتکاری آپ کو نظر آ رہی ہے کہ تقریباً 80% جو ممبران ہیں یو این کے وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری سفارتکاری کامیاب ہے اور بہت زبردست ہے, اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اتنی ریاستوں کو پاکستان قائل کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ یہ جو سانحہ آج پاکستان جس سے سانحے سے گزر رہا ہے کل وہ بھی گزر سکتے ہیں. تو اٹس اے گلوبل ایشو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ڈومیسٹکلی ہمارے جو معاشی وسائل ہیں, مٹیریل وسائل ہیں, جو بھی قوتیں ہیں, افرادی قوت ہے, بس ان سب کو مجتمع کر کے آرگنائز طریقے سے ایفیکٹیولی, ٹائملی, آپٹیملی یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا پہلو جو ہے وہ اس کا سیاسی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایک نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس ہے جس میں تمام سیاسی قوتوں, سیاسی جماعتوں, اور چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ قومی فیڈرل حکومت ہو, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت تمام تر اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کے وہ پوری توجہ اس وقت اس کرائسس سے عہدہ برا ہونے پہ مرکوز کریں. اس سے نہ صرف قوم کی امنگیں اور توقعات بھی ایڈریس ہوں گی, بلکہ عالمی برادری بھی جو آپ سے توقع کرتی ہے کہ ہم جو کمٹمنٹ دے رہے ہیں, جو پلیج کر رہے ہیں, وہ ایکچولی مٹیریلائز ہوں گے اور وہیں لگیں گے جہاں ان کو لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح. اعزاز چوہدری صاحب, آپ نے خود بھی فرمایا کہ بہت زیادہ میٹنگز بھی ہوئیں اس دوران, ہم نے انگیج کیا ہے, بہت سے سربراہ مملکت کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہے, اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے کہ ریسیپشن کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی, وہاں انہوں نے, امریکی صدر نے بھی افسوس کا اظہار کیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے جو کچھ دوریاں تھیں وہ دوریاں اب ختم ہو رہی ہیں اور ریلیشن شپ کے اندر کچھ بہتری آ رہی ہے, خصوصاً امریکہ اور پاکستان, اور پھر ظاہر ہے یورپ اور پاکستان کے حوالے سے جو کچھ ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومت کے دوران تھوڑی بہت جو ایک تلخی محسوس کی گئی تھی اور ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہم کسی سفارتی تنہائی کا شکار ہیں. جی, یورپ کے ساتھ تو ہمارے رابطے بحال رہے ہیں, لیکن پچھلے چند سالوں سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں یقیناً سرد مہری ہمیں دیکھنے میں آئی, اور اس کی صرف وجہ پاکستان خود نہیں تھا, بلکہ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ امریکہ افغانستان سے جب ناکام لوٹا واپس تو بڑی ایک سبکی کا احساس بھی تھا, اور دوسرا امریکہ کی چونکہ نگاہیں اب چین کے ساتھ مسابقے پہ ہیں
تو اس میں بھی وہ پاکستان کو اور طرح سے دیکھ رہا تھا. تو لیکن یہ بھی طے ہے کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ تعلقات رہے ہیں, تو یہ سرد مہری دونوں ملکوں کو بھا نہیں رہی تھی, یعنی تھی تو صحیح لیکن کوئی انیشیٹو نہیں صحیح طریقے سے لیا جا سکا. اور اس دورے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام کر لیا گیا جو کرنا چاہیے تھا, اور بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ اس سے یہ ہوا ہے کہ صدر بائیڈن کے ساتھ بھی ایک رابطہ ہو گیا, یعنی سمٹ لیول پہ بھی, اور فورن منسٹر نے تو خاصی میٹنگز کی ہیں اپنے ہم منصب سے تو کی ہی ہیں, پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ واشنگٹن میں تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی, نیو یارک میں بھی تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی, اور مختلف جو کانگریس میں سینیٹرز ہیں اور کانگریس مین اینڈ ویمن کے ساتھ ان کی بہت میٹنگز ہوئی ہیں. اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے بھی جو آوازیں آ رہی ہیں پاکستان کی طرف وہ بڑی خوش آئند ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی دونوں حکومتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں بس وہی ہیں, نہیں, امریکہ میں تو جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ پاکستان کے یعنی تمام عوامی پہلوؤں تک چلتا ہے. مثال کے طور پر وہ وہاں ہمیشہ سے ہی پاکستان کے طالب علم جا کے ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ کام کرتے ہیں, یہاں پبلک ہیلتھ میں امریکنز بہت آگے کام کرتے رہے, ہماری زراعت میں بہت کام ہوتا رہتا ہے. آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے بہت ینگسٹرز جو ہیں سلیکن ویلی میں کرتے ہیں کام. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جہاں عوامی سطح پر پیپل ٹو پیپل چل رہا تھا وہاں پہ یہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی یہ برف پگھلے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت نے اچھا قدم اٹھایا. ٹھیک ہے محمد علی صاحب, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہاں اینتھونی بلنکن سے ملاقات ہوئی, پھر اس ملاقات کے فوری بعد اینتھونی بلنکن نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ, جس میں انہوں نے F-16 کے حوالے سے بڑا ایک واضح موقف لیا. یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سفارتکاری کی اہم پیش رفت اس کو قرار دیا جائے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے تحفظات کے باوجود یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں پاکستان کے ساتھ؟ جی بالکل, آپ کو پچھلے 6 مہینے کے دوران ایک تواتر کے ساتھ ہماری فارن پالیسی کی اپروچ میں ایک میچورٹی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک کامیابی نظر آ رہی ہے. کوئکلی دونوں لیولز پہ ہم بات کر لیتے ہیں, ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل. ملٹی لیٹرل لیول پہ جو سب سے بڑا ثبوت آپ نے دیکھا کہ 159 کنٹریز نے آپ کی سپورٹ کی ہے اس UN جنرل اسمبلی کی ریزولوشن میں, یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. بائی لیٹرل لیول پہ آپ دیکھیں تو ہمارے وزیر اعظم, آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جانے سے پہلے ازبکستان بھی گئے تھے, جس میں SCO کی سمٹ میں بھی انہوں نے پیوٹن صاحب سے بھی ملاقات کی تھی. ہماری چینی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور امریکہ کے ساتھ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں ان کو دور کرنے کا بھی موقع ملا ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے سوال بھی کیا کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کہ جو F-16 کی سپورٹ کا جو اگریمنٹ ہے اس کے اوپر جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب, انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں تنقید کی, اس کا امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے دفاع کیا, اور انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ پاکستان کے جو ویپن سسٹمز ہیں اور ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم, اس کو مینٹین کرنا امریکہ کے بھی مفاد میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر یوکرین وار امریکہ نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ بھارت سے جو اس کو توقعات وابستہ تھیں انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں, ایشیا پیسفک کے اندر, کہ وہ کتنا تزویراتی تعاون کرے گا امریکی مفادات کو آگے بڑھانے میں, اس میں بھی ایک حقیقت پسندانہ تبدیلی آئی ہے. اور انہوں نے ریکوگنائز کیا ہے کہ نئی دلی ایک حد سے زیادہ امریکہ کے ساتھ مفادات میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ان کامیاب دوروں جو کہ ہماری سیاسی قیادت اور سفارتی قیادت نے حال ہی میں نیو یارک اور واشنگٹن میں کیے ہیں, اس کے نتیجے میں امریکہ کی ساؤتھ ایشیا کی جو پالیسی ہے وہ ایک ری سیٹ ہو رہی ہے, اور اس میں ایک بیلنس نظر آ رہا ہے. جو پچھلے چند سالوں میں ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف بہت غیر حقیقت پسندانہ انداز میں چلا گیا تھا, جو کہ اب ریکیلیبریٹ ہو رہی ہے. اور پاکستان کے ساتھ نہ صرف آپ جانتے ہیں کہ تینوں ایسپیکٹس میں, نہ صرف یہ کہ F-16 کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس وقت سب سے بڑی ہماری تجارتی منڈی بھی وہی ہے. فیٹف کا جو ریویو ہے اس میں بھی امریکہ کا انفلوئنس ہے. چوتھی بات کہ یہ جو فلڈز کے ریلیف ہے اس میں بھی جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں جو نیگوسیشنز ہوں گی, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اس میں بھی امریکہ کا جو ایک سمپیتھیٹک رول ہے وہ امپورٹنٹ کردار ادا کرے. ہم اعزاز شوئی صاحب یہ توقع رکھیں کہ ظاہر ہے IMF کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی وہ بڑی سخت شرائط پر ہے, لیکن اب جو ایک صورتحال ہے پاکستان کے اندر سیلاب کی وجہ سے,
اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. تو اس پہ بھی ہم یہ توقع رکھیں کہ امریکہ کا، جیسے کہ محمد علی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ جہاں جہاں ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، جہاں جہاں امریکہ انفلوئنس یوز کر سکتا ہے، ہم خارجہ سطح پر ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور کچھ آسانیاں پیدا کریں ہمارے لیے. جی لگتا تو ہے کہ IMF کے جو ریلیف پیکج ہے پاکستان کے لیے، جو اسسٹنس پیکج ہے، اس میں بھی تھوڑی سی شرائط میں نرمی آئے گی، کیونکہ جو حالات پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ اب ان کو بھی موجود معلوم ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ بھی اب شاید اس طریقے سے سختی نہیں کرے گا جس طریقے سے وہ روایتی طور پر کرتے رہے ہیں اس معاملے میں. میں محمد علی صاحب کی بات کے اوپر بھی تھوڑا اپنا کامنٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے جو F-16 کے سسٹینمنٹ پیکج کے اوپر اپنا کامنٹ دیا تھا نا، میرا نہیں خیال کہ وہ جو کامنٹ ہے وہ دنیا کے لیے تھا، وہ ان کی اپنی ڈومیسٹک لابی کے لیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے تو اس کی پریس ریلیز میں پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ سسٹینمنٹ پیکج صرف اس لیے ہے تاکہ F-16 جو آپریٹ پاکستان کرتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، اس میں لکھا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، یعنی پاکستان کے اپنے مقاصد کے لیے اور دفاع کے لیے. یعنی ایگریشن تو ٹورڈز انڈیا تو تھی نہیں، ویسے بھی انڈیا سے ہی ہمیشہ ایگریشن آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے شنکر صاحب کا جو بیان تھا وہ لپ سروس تھا فار ہز اون ڈومیسٹک ریزنز، اینڈ دیٹس وائی ان کو امریکہ سے پھر وہی جواب ملا کہ نہیں بھائی، اس کا تو جو خد و خال ہے سارے کے سارے وہ دفاعی نوعیت کے اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہیں. اور وہ اس لیے بھی اہم ہو گیا کاؤنٹر ٹیررزم کہ امریکہ کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں جہاں طالبان کی وجہ سے کچھ اسٹیبلٹی اور پیس تو ہے، لیکن حالات خراب ہو رہے ہیں اور ٹیررسٹ اینٹیز دوبارہ جو اپنی جگہ آ کے بنا رہی ہیں. تو اس لیے ٹیررزم کا جو معاملہ ہے وہ آئندہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں لگتا ہے کہ دوبارہ سر اٹھائے گا. اس وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ تعاون اس معاملے سے یہ اس کی شروعات ہے. جی ٹھیک. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرف اشارہ کیا افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں واقعات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کراس بارڈر جو ایک حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی مختلف پوسٹوں پہ، وہاں پہ دہشت گرد کر رہے ہیں. تو ذمہ داری تو بنے گی، کیونکہ افغانستان سے تو وہ پوری عالمی برادری یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی طور سے کسی بھی ملک کے خلاف وہ استعمال نہ ہونے دے. اور پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جس نے ہر مشکل میں افغانستان کے لیے تو آواز اٹھائی ہے. دیکھیں، افغانستان کی جو عوام ہے اس کی ساتھ پاکستانی قوم اور حکومت کی اور افواج کی تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بھی ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ان کی جو تمام ٹیریٹری ہے وہ پوری طرح سٹیبل اور سیکیور نہیں ہے. تو پاکستان کی جو افواج ہیں اور قومی جو ہمارے سفارتکار ہیں، قیادت ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قسم کے جو امکان کے لیے، ہر قسم خطرے کے لیے تیار رہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، اور ابھی حال ہی میں آرمی چیف کا بھی جو دورہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو ایک یہ سوچ میں ایک کنورجنس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ صرف امریکہ جو ہے گریٹ پاور پولیٹکس پہ کمپلیٹلی فوکس نہیں کر سکتا چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے، بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ایجنڈا ہے اس کو نگلیکٹ کرنا واشنگٹن کے لیے فیوچر میں پاسبل نہیں ہوگا. اسی لیے پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو مینٹین کرنا امریکہ اپنے انٹرسٹ میں بھی سمجھتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ خطرہ اس خطے میں انفارچونیٹلی رہے گا، پاکستان اور US کا جو تعاون ہے وہ جاری رہے گا. اور بھی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بتدریج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں. اور آئی ہوپ کہ یہ جو ڈائریکشن اور ٹریجیکٹری ہے یہ مستقبل میں جاری رہے گی. ٹھیک ہے. اعزاز چوہدری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اگر سفارتی سطح پہ اس خطے کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ ایک تو آپ نے فرما دیا کہ ایک تو افغانستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، پھر ظاہر ہے وہاں سے پاکستان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کی مختلف سیکیورٹی پوسٹ پر بھی حملے ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے انگیج کیا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران بھی، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات ہوئی، گزشتہ حکومت کی وجہ سے وہ بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. پھر امریکہ سے بھی انگیج کر رہے ہیں، چین کے ساتھ اب ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے شروع میں ہی چین کا بھی دورہ کیا. ہم جو ہے وہ خطے میں توازن کے لیے اور تعلقات میں توازن کے لیے مناسب اقدامات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟
جی میرے خیال میں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چارہ کار بھی اور کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا جو خارجہ پالیسی کے محاذ پہ مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اپنی چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، جو یقیناً رکھیں گے، چین ہمیشہ سے دوست رہا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی رکھنا چاہیں گے کیونکہ اس سے بھی ہمیں ہمارے قومی مفاد میں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو کیسے یہ توازن رکھا جائے جب وہ دونوں آپس میں ایک مسابقے کی حالت میں ہیں، بلکہ ایک رائیولری کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ سر جنگ کی صورت اختیار کر جائے۔ تو یہ بہت سارے لوگ اس پہ شک کرتے ہیں کہ یہ توازن نہیں رکھ سکتے، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان توازن رکھ سکتا ہے اور اسے رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ جس طرح ہمارا قومی مفاد جس زمین پہ کام کرے وہ ہم ان دونوں ملکوں کے ساتھ تعاون رکھیں۔ اور ابھی آپ نے جو صحیح دیکھا کہ جو سفارتکاری کی گئی ہے اس وقت وہ اسی سمت اشارہ کرتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ روس بشمول پاکستان کو تعلقات رکھنے ہوں گے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارا جو دوسرا، آپ نے کہا کہ اور چیلنجز بھی ہیں، ہمارا جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ ہے کہ مودی صاحب کے جو انڈیا کو کیسے ڈیل کریں، کیونکہ وزیر اعظم مودی صاحب ایک طرف تو ہندوستان کے اندر ایک ہندو ریاست بنانے کے زوم میں بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں، وہاں پہ اقلیتوں کے لیے بھی، کشمیر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک پورا مسلم اکثریتی جو اس کی حیثیت تھی وہ بھی بدل رہے ہیں، اور خطے میں بھی وہ ایک پولیس مین کی طرح، ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی طرح وہ اب بیہیو کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان جس نے کبھی بھی اجارہ داری کو اور ہیجمنی کو پسند نہیں کیا، اس کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ان کے ساتھ کیسے کریں۔ ویسے بھی دونوں ملکوں کے ساتھ بالکل کسی قسم کے روابط نہیں ہے، جو میرے خیال میں دو ہمسایہ ممالک کے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے تھا۔ تیسرا ہمارا مسئلہ جو چیلنج آپ نے کہا وہ افغانستان کے حوالے سے ہے، اور وہ واقعی ہے کیونکہ ابھی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا ہے، یعنی ڈی فیکٹو تو کیا ہے، ان سے بات چیت بھی کریں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رسمی طور پر ان کو کسی نے نہیں مانا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ اقتصادی حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، جو بینکس بھی کام نہیں کر رہے ہیں، ہیومینیٹیرین سچویشن تو بہت ہی زیادہ اس وقت تشویشناک ہے، 90% سے زیادہ افغان غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو ایسے میں دنیا کو نہیں زیب دیتا کہ وہ افغانستان کو ابنڈن کرے، خصوصاً امریکہ جس نے 20 سال یہاں پہ پہلے اور اس سے 20 سال سوویت یونین کے خلاف بھی رہے، تو ان کا باقاعدہ اس میں حصہ ہے، ذمہ داری ہے ان کی، اور انہوں نے جو پیسے ان کے نہیں دیے افغانستان کو دینے چاہیے، کیونکہ افغانستان کو اس طریقے سے دوبارہ سیول وار کر جاتے دیکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اور ہمارے خطے کو ہوگا، اس لیے ہماری تمام طرف سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ افغانستان کو اس مزید اس سے بچائیں جو انارکی آ رہی ہے وہاں پہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور ضروری ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ طالبان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی وہ وعدے نبھائیں اور ان توقعات کو پورا کریں تاکہ دنیا ان کی مدد کر سکے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اعزاز چوہدری صاحب آپ کا، سید محمد علی صاحب آپ کا۔ پاکستان کی جو سفارتکاری کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو سمت ہے وہ درست ہے، اور یقینی طور پر اس کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے بدترین نقصان ہوا ہے۔ ہمارے سفراء کو، ہمارے سفارت خانوں کو اس حوالے سے متحرک رہنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ واقعی بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے ملکی سیاست والے سے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کی منفی سیاست کا سلسلہ جاری ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے، پاکستان کا ایک تہائی حصہ اس وقت پانی میں ہے، اور یقیناً بہت مشکلات ہیں، بہت سے علاقوں میں ابھی بھی پانی نہیں اتر رہا، اور ظاہر ہے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو 30 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان، بلکہ بعض تخمینوں کے مطابق 40 ارب ڈالر تک کا نقصان ہوا ہے۔ پوری اقوام متحدہ، پوری عالمی برادری اس وقت یکجا ہے، جس نے اقوام متحدہ میں بھی ایک قرارداد منظور کی ہے کہ پاکستان کی جو مدد ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں، اس میں اضافہ کیا جائے اور اس میں تیزی لائی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی بار بار یہ اپیلیں کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی عمران خان جلسے جلوسوں میں مصروف ہیں، اور اب وہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد پر بھی چڑھائی کریں گے۔ یقینی طور پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان اور تحریک انصاف اس ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر عدم استحکام
پیدا کرنے کے درپے ہیں؟ یہ یقیناً ایک اہم ترین سوال ہے۔ آج بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کاکول ایک اہم خطاب کیا، اور اس خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک، گروپ یا تنظیم کو پاکستان میں سیاسی یا عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. As a good soldier, don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں سیاست کرنی ہے یا اس وقت سیاست کے لیے بہت وقت پڑا ہوا ہے، سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی۔ بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب۔ یہ اہم سوال ہے کہ عمران خان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے، اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے۔ یہ ترجیحات کیا ہیں؟ ہم سیاست کریں گے، سیاست کے لیے ہمارے پاس اگرچہ کہ وقت تو ہے، یا ہم سیلاب متاثرین کی مدد اس وقت ہماری ترجیح ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان کی جو اس وقت معاشی حالات ہیں، جس کا ذکر آج آرمی چیف نے بھی کہا کہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے، اور جس طرح سیلاب کی تباہ کاریاں آئی ہیں وہ دنیا معترف ہے اس بات کی، اور جتنا پانی ابھی بھی کھڑا لگتا ہے کہ اگلے 1-2 سال تک شاید وہ وہاں پہ نارمیلٹی نہ آ سکے۔ سیاست بھی ہر ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے، سیاست ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن سیاست کرنے کا جو بہترین مقام ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ہی ہے جو آپ کو وزیر اعظم بناتی ہے، کابینہ بناتی ہے، عوام آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں۔ تو سیاست جتنی بھی کرنی ہے، جس نے بھی کرنی ہے، یہ فورم کھلا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور پارلیمنٹ میں آ کے مقابلہ کریں، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے انہوں نے ایک تبدیلی لائے اور پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی اگر سیاست کرنی ہے پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں، کیونکہ اس طرح جلسے جلوس نکالے جائیں گے، لانگ مارچ کیا جائے گا، دھرنے کیے جائیں گے، جو پاکستان کی معیشت پہلے ہی ڈوب رہی ہے اس کو مزید ایک دھچکا پہنچے گا، سیاسی عدم استحکام بھی آئے گا۔ جس طرح پولرائزیشن ہو چکی ہے اور اپوزیشن اور حکومت کی بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، تو اس سے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں آپس میں خانہ جنگی نہ ہو جائے۔ تو اس موقع پہ جب پاکستان کی معیشت نیچے کی طرف جا رہی ہے، ابھی ساگڈار صاحب جس طرح واپس آئے ہیں، ان کے آنے سے معیشت کو ایک استحکام ملا ہے، ڈالر نے واپس آنا شروع کر دیا ہے، روپے کی قدر بڑھ رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اور بھی مزید بہتر حالاتوں، کیونکہ اس وقت جو قوم ہے وہ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہے، بجلی کے بلوں سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو اگر معیشت کو سنبھالا دیا جائے، سب سے پہلی تو یہ ایک آپ کو جو ہے عوام کو ایک تحفہ دیں گے۔ دوسرا، جو سیلاب زدگان ہے، تقریباً 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مس پلیس ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، تو ابھی ان کو ہماری مدد درکار ہے۔ تو ہماری ساری توجہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کی طرف ہونی چاہیے، اور اگر کوئی سیاسی مقابلہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ پارلیمنٹ اس کے لیے بہترین مقام۔ ٹھیک ہے، ہمیں مسلم لیگ نون سے سینیٹر رانا مقبول صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ رانا مقبول صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا مقبول صاحب، ظاہر ہے حکومت کی ترجیحات میں سیلاب متاثرین ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے اندر ایک متفقہ قرارداد بھی منظور ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ نے تمام عالمی برادری نے اپیل کی ہے کہ سیلاب متاثرین اور بحالی کے لیے کام کیے جائیں۔ ایک ایسے وقت میں اگر عمران خان اسلام آباد پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر واقعی ملک کو عدم استحکام کی جانب لے جا رہے ہیں؟ جاوید صاحب السلام علیکم، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے موقع دیا۔ اور وہ نہیں چڑھائی کر سکیں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ آج آپ نے آرمی چیف کا بیان بھی سن لیا کاکول میں، اور باقی فیکٹرز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا تھا کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا کہ آپ آئیں تو کلین ہینڈ سے میرے پاس آئیں، جائیں آپ 5 دن کے بعد آ کے مجھے رپورٹ کریں آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ تو میرا خیال یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، ان کے لیے چوائسز جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ راؤڈیزم کام نہیں دے سکتا ہے، نہ یہ بنڈلزم سے کام چلے گا۔ ملک کی حالت مخدوش تو تھی، جو معاشی حالت تھی، لیکن جو فلڈ کی قیامت آئی ہے کو کل ٹھکانے ہے ان کی کہ یہ اب الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔
यानी 1/3 से ज़्यादा मुल्क तो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन कहाँ ये करवाएंगे और किस तरह कराएंगे, किन वसाइल से कराएंगे? मेरा ख्याल कोई थोड़ा बहुत अपने दिमागी तवाज़ुन पे भी इनको गौर करना चाहिए। ये बिल्कुल खालिस सोच है। दे शुड वेट फॉर द टाइम, जब टाइम मुकम्मल होगा तो फिर हो जाएगा। मीनवाइल आए या आके पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ पेश करें और लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करें, जो नुक्ता है इतराज़ात वो उठाएं, मोशंस लेके आएँ, अपनी स्ट्रेंथ साबित करें और बाकी सारी चीज़ें जो हैं मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेके अगर कोई अपने ये लॉ पास कराना चाहते हैं और स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती है तो बढ़ाएं। लेकिन ये क्या तरीकाकार है? और वो धमकियाँ और आपने देख लिया, फिर किरदार भी देख लिया। बड़ी अफसोस की बात है, कल की ऑडियोज जो है वो देख के शर्म आती है बंदे को कि कभी कोई बंदे इतने तजादात और इतनी कॉन्ट्रडिक्शन के शिकार भी होते हैं, बंदा ये सोच नहीं सकता है। इसलिए ये लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए इनका कंडक्ट जो है, और बेहतर है कि अपने कंडक्ट पे गौर करें। अभी तो मुकदमात बेइंतहा हैं। दे हैव टू फेस द चैलेंजेस like foreign aided material, like the version of the State Bank and the Scrutiny Committee and the judgment of the Election Commission, like Tosha Khana issue, or like the accounts where millions of rupees were transferred with the signatures of the foreign Prime Minister and drawn as well, but it was not disclosed in their asset statement. So there is a plethora of allegation and substantive allegation. They have to face that. It's not very easy to get away with this only through स्लोगन से और नारेबाजी से। यानी राजा साहब आप जो वो जो कहते हैं कि मैं एक सियासी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हुकूमत इस दबाव को कोई दबाव नहीं समझती। आप भी ये कहते हैं कि वो पार्लियामान के अंदर आए और पार्लियामान के अंदर अपनी बात करें, सड़कों पर रोडों पर दबाव शबाव डालने की कोशिश ना करें। जावेद साहब, मेरी एक सबमिशन है, एक राय है, पता नहीं इस पे फैसला होता कि नहीं होता। ये जो कहते जी मैं एजिटेशन से कर लूंगा, अगर पीडीएम भी एजिटेशन शुरू कर दे इसके मौक़िफ़ के खिलाफ तो फिर क्या होगा? अगर वो कहते हैं हम भी लेके आएंगे भाई इस्लामाबाद में 50,000 आदमी, 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, क्या उनके पास आदमी नहीं है? तो क्या फिर सिचुएशन होगी? वाई डज यू थिंक कि ये वो अकेला ही है इस मुल्क में, बाकी को है ही नहीं? ये मैं समझता हूँ कि कोई मुतवाज़िन सोच नहीं है। अगर आप पीडीएम के लोग जो हैं, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई ये ऐलान कर देती है कि हमारे वर्कर्स भी आएंगे, वो भी जुलूस निकालेंगे, वो भी कांग्रीगेशन करेंगे, तो फिर क्या होगा? ही इज यानी पुशिंग एवरीबॉडी टू द बैक टू द वॉल। ऐसे नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं ये लीडर होते हैं, दाना लोग होते हैं, ये नादानों का काम नहीं है। और फिर जब इतना दामन दागदार हो तो फिर आदमी इतने बड़े बड़े क्लेम करे तो कितनी अफसोसनाक की सूरत हाल है। ये बड़ी साहिब राय दी है जय शाहबान ने भी और बाकी लोग भी दे रहे हैं। हालांकि हमारी पार्टी को तो फायदा है अगर ये पार्लियामेंट में ना आए तो, लेकिन मुल्क के लिए, इनके अपने मुस्तकबिल के लिए, और फिर जय शाहबान की राय, मोतबर लोगों की राय, अहले दानिश की राय यही है कि पार्लियामेंट से भागे क्यों थे? मैदान छोड़ के भाग गए हो, अब तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक पार्लियामेंट्री एथिक्स होती है, उनको वायलेट नहीं करना चाहिए था। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन तो है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, आप कुछ रिज़ाइन के मंजूर ना होने की हवाले से कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने पार्लियामान के अंदर भी नहीं जाना। पार्लियामान के अंदर तो आना चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बात हुई कि आप पार्लियामान के अंदर आएँ और पार्लियामेंट के अंदर आप बात करें और पार्लियामानी सियासत करें। देखिए जावेद साहब, बिल्कुल जब 2014 का धरना था उस वक्त भी पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे, लेकिन बाद में उनको पार्लियामेंट में वापस आना पड़ा था। अभी भी इसी तरह है कि देखें, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वो एक आईनी और कानूनी तरीका था हुकूमत चेंज करने का। इनको चाहिए था कि ये पार्लियामेंट में मौजूद रहते, जिस तरह पंजाब में गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई, हम सब चले गए और वहाँ पे फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई। तो अगर आप पार्लियामान में रह के पार्लियामान की सियासत करते तो आपके पास भी एक मौका था कि हो सकता है आप भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते और उसके अंदर कामयाब हो जाते, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसमें 2-3 का ही फ़र्क है। तो बात यह है कि मुल्क में जो हालात हो रहे हैं,
पार्लियामेंट की सियासत बेहतरीन सियासत है। अभी देखें नैब चेयरमैन को लगाना था तो उसमें अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुशावरत होती है, अगर आप मौजूद होते तो आपसे मुशावरत की जाती। अगर आप अभी भी मौजूद होंगे वहाँ पे तो आगे जो निगरान हुकूमत कायम करनी है उसमें वज़ीर आज़म लगाने, वज़ीर आला लगाने, उसमें भी अब लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत होती है। अच्छा सिद्दीकी साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमें इस वक्त फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। फिरदौस साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस साहब, सवाल यही उठ रहा है कि थोड़ा सा आपकी अपनी पॉलिसीज के अंदर भी जो है वो तजाद पाया जाता है। कुछ आपके मेंबरान जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारे इस्तीफे ना कबूल किए जाएं, और लेकिन आप उस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं आ रहे। आप पार्लियामान के अंदर आएं, बैठें और एक मजबूत अपोजिशन का किरदार आप क्यों नहीं अदा करते? आप इस कंफ्यूजन से क्यों नहीं निकलते? ये अगर पुरानी सियासत दोहराना चाहते हैं तो हम उस सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक तरफ उन्हीं ने ये कहा कि ये इलेक्शन जो है ये मैनिपुलेटेड इलेक्शन है, लेकिन अगर हमें हुकूमत मिले तो हम इस मैनिपुलेटेड इलेक्शन के रिजल्ट को एज लॉन्ग एज वी आर इन पावर इट्स एक्सेप्टेबल टू अस। ये कौन सा असूल है? अगर आप ये इस असूल पे करते हैं कि ये सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, तो आप भी उसी इलेक्शन में सिलेक्टेड आए। इसका हल क्या है? दोबारा इलेक्शन करा लो। अच्छा, हमने तो बहुत खराब काम किए थे तो आपको जो है वो इलेक्शन, ये रियाज को एक जाली ऑपोजिशन को बना के लीडर खड़ा कर देना, अगर इसका नाम जमहूरियत है तो हम ऐसी जमहूरियत से दूर रहना चाहते हैं। नहीं तो आप आइए ना फिरदौस साहब, आप आइए ना, आप अपोजिशन तो फिर आपके पास होगी। हम नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन ले। दूसरी चीज, आपने अभी तक मौके भी नहीं समझा। हम सबने मिलके इज्तिमाई रेजिग्नेशन दिया है। ये कौन सा तरीकेकार है जमहूरियत में कि 9 के एक्सेप्ट करेंगे, बाकी 123 में से 9 माइनस कर दीजिए तो वो जो है वो बाकी जो है 112 जो है या 114 जो है वो नहीं एक्सेप्टेबल। ये कौन सा तरीका है? क्या ये इस मुल्क में इंसाफ है? क्या स्पीकर इंसाफ कर रही है? करता ना सबके। और फिर यही नहीं, एक जगह कमाल तो ये हुआ कि स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया और शकूर शाद का रेजिग्नेशन वापस हो गया, और वही स्पीकर उनको वापस बुला के स्टैंडिंग कमेटीज का मेंबर भी बना रहे। यू मेड अ जोक ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, शायद इसके लिए तरीक़ाकार है, जाहिर है, इस्तीफे का। आप लोग कहते हैं रिपब्लिक बना दिया इस वक्त। आप लोग कहते हैं कि हमने, जाहिर है जलसे जुलूस आपका सियासी हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा तवज्जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से देनी चाहिए थी? आप सियासी जलसे जुलूस ज़रूर करें, उस पर कोई नहीं है, वो आपका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन तरजीहात का तयन तो आपको करना चाहिए। आपके ख्याल से तीनों सूबों को कंपेयर कर लीजिए और फैसला कर लीजिए कि कौन सी हुकूमत बेहतर काम कर रही है। अगर हमारा परफॉर्मेंस केपी में और पंजाब में उससे बेहतर नहीं नजर आए तो फिर बात कीजिएगा सिंध से। देखिए लोगों की शिकायतों का लेवल किधर कितना है। अच्छा चलें, राना मकबूल साहब की तरफ जाएंगे। राना मकबूल साहब, आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुनी। वो कहते हैं कि तरीक़ाकार नहीं अडॉप्ट किए जा रहा, लेकिन सवाल मेरा यही था कि आप लोग आएँ, पार्लियामान के अंदर बैठें और पार्लियामान के अंदर आप अपोजिशन करें। नहीं, आपका बिल्कुल सही मौक़िफ़ है। न सिर्फ ये मेरा मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ है, बाकी अहले दानिश का है, ये अदालतों का मौक़िफ़ भी है। सुपीरियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ भी यही है और हाई कोर्ट का मौक़िफ़ भी यही है। अगर ये किसी की बात नहीं सुनते, नहीं मानते, तो ये तो जो चाहे उनका उसने करिश्मा साज करें, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तदब्बर का तकाजा यही है कि ये रास्ता निकालना चाहिए। नकवी साहब का बेकरारी इलेक्शन के लिए दुरुस्त है अपनी जगह पे। जब 1/3 से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ हो तो आप इलेक्शन कैसे करा लेंगे? इसलिए थोड़ा बैठ के आपको नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। पार्लियामेंट में आइए, गुफ्तगू कीजिए, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी बुलाइए। हो सकता है आप एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ के नेक्स्ट इलेक्शन की डेट भी तय कर लें और सुलह जोई के साथ सारे मामला तय करें। फिर अपनी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तो जाके वोट लेने हैं, वैसे तो कोई और तरीक़ेकार नहीं है, वो ले, और जो जिसको अवाम इलेक्ट करेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, नकवी साहब बड़े माशाल्लाह शुस्ता शाइस्ता पढ़े लिखे
दोस्त हैं हमारे, अगर कल की ऑडियो वो सुन लें तो फिर ज़रा अपनी राय पे गौर करें दोबारा से, क्योंकि वो सारा कुछ उनसे तो नहीं पूछा जाता, ना उनसे मशवरा लिया जाता है, ना उनको कंसल्ट किया जाता है ऐसे मामलात में। ये और तबाह के आदमी हैं, मैं इनको गायबाना भी इनडायरेक्टली जानता हूँ, बड़ी अच्छी सोच के हैं, लेकिन अब इसमें धक्के से काम तो चलना नहीं है, इसमें तदब्बर से चलना है। तो मेहरबानी करें, तदब्बर और दानिश का रास्ता अख्तियार करें, और सिर्फ ये छाती के जोर पे सारा काम नहीं होगा, या स्लोगलीरे से नहीं होगा, या जलसे जुलूसों से नहीं होगा। मैंने पहले अर्ज कर दिया, अगर दूसरी पार्टियां भी यही हरकत करें कि हम भी इनके खिलाफ जलसे जुलूस निकालेंगे तो फिर क्या होगा? क्या उनका कोई वोटर नहीं है, उनका कोई सपोर्टर नहीं है, उनकी कोई बेस नहीं है? इसलिए ये चॉइस ठीक नहीं है, और फिर इतने वायलेंट अंदाज में इसको करना, ये स्टैम्पीड होना नामुमकिन है। मैंने आप आर्मी चीफ की भी आज बात की, जिन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली वहां कहा है, यानी तमाम लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये लोग बैठें और बैठ के अपने मामलात को तय करें। मुल्क की फलाह भी इसमें है और इन सब की फलाह भी इसमें है। ये मामला तो फिर वरना गंभीर होंगे ना, जैसे राना साहब कह रहे हैं कि फिर तो हुकूमत भी कहेगी, पीडीएम भी कहेगी कि हम अपनी जमातें ले आते हैं, तो सोच समझ के ही फैसला करने होंगे। वैसे भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं मुसलसल इमरान खान साहब की, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के लिए। आपको 90 की दिहाई याद होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और उस वक्त यही दो बड़ी पार्टियां थी। लेकिन क्या हुआ, जब मार्शल लॉ लगा, मुशर्रफ साहब का दौर आया, तो 2000 की जो इनिशियल दिहाई थी उसमें क्या हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, लंदन में आप भी मौजूद थे, 2005 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। यही तय पाया कि जो सियासी जमातें हैं वो अपनी लड़ाई झगड़ा भूल के सब मिलजुल के काम करेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि 2008 से लेकर 2013 तक जरदारी साहब की हुकूमत, यानी कि पीपल्स पार्टी की, उसके बाद 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की। तो पाकिस्तान में सियासी यकजहती की तो बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सफ़र कौन कर रहा है, वो आवाम कर रही है। आपके अगर झगड़े होते, जिस तरह राना साहब ने कहा कि अगर वो भी अपनी पार्टी के कारकुनों को ले आते तो तसादम होगा, तो तसादम में नुकसान किसका होगा? तसादम में नुकसान पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो इस वक्त चाहिए यही है कि सब मिलजुल के बैठे, पार्लिमानी सियासत करें, पार्लियामेंट में आए, अपनी तकारीर करें, जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको ऑन द रिकॉर्ड लेके आए। और अभी तो टाइम ही कितना रह गया, अगर वक्त पे भी इलेक्शन होते तो तकरीबन 10 माह का टाइम बाकी रह गया है, उसको अफाम व तफहीम के साथ गुजारें। जो मामलात भी असेंबली में चल रहे हैं उस पर आप अपनी कंट्रोवर्सी शो कर सकते हैं, आप अपने जो भी इख्तलाफात हैं वो असेंबली के फ्लोर पे कर सकते हैं। ये मामलात सड़कों पे सुलझाने की बजाय अगर असेंबली में सुलझाए जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो सलाब मुस्तासरीन है उनको इस वक्त सियासतदानों की तवज्जो की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, राना मकबूल साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस गुफ्तगू में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोच समझ की ज़रूरत है, और इस वक्त जो हमारी तरजीह है वो सैलाब मुतासरीन की बहाली है और सैलाब से तबाहाल इलाकों की बहाली है। सियासत हमेशा से होती रही है, वो बाद में भी हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।